الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اس سے پہلی آیات میں اولو العزم پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو ذکر فرمایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں اور یہ ابو الانبیاء بھی ہیں، سارے نبیوں کے باپ بھی ہیں. سارے تو نہیں مگر ان کے بعد جو انبیاء علیہ السلام آئے ان سب کے تو باپ ہے ہی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین الہی میں ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، اس لیے ان کی صفات کو ذکر فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے ان کو پیشوا بنایا تھا. ان کے اوصاف اور ان کے کمالات وہ اتنے تھے کہ جو ایک بڑی جماعت کے اندر پائے جاتے وہ تنہا ان کے اندر موجود تھے. جامع الاوصاف والکمالات تھے. اللہ کے فرما بردار تھے اور اللہ کی فرما برداری کا جو نمونہ انہوں نے پیش کیا وہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد رہے گا. ان کارناموں کو دنیا بھلا نہیں سکتی. اگر ان کو نہ لکھا گیا تو دنیا کی تاریخ ناقص رہے گی. جب کبھی فرما برداروں کا تذکرہ آئے گا تو مجبور ہے علم والا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرے. نمونہ اور مثال پیش کی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو رب العالمین نے ان کے ان اوصاف و کمالات کو ذکر فرمایا اور خصوصیت کے ساتھ لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے فرمایا ما کان من المشرکین. ابراہیم مشرک نہیں تھے بلکہ توحید کے علم بردار تھے. آگے اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، یعنی نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجے گئے. حضور نے فرمایا
کہ رسالت و نبوت کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور مکمل ہوا ہے میرے اوپر۔ حضور نے فرمایا کہ میری مثال اور شریعت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی قلعہ تعمیر کیا جائے، ہر دور میں ایک ایک ردہ اس پہ لگتا چلا جائے یہاں تک کہ قلعہ مکمل ہو جائے، آخری اینٹ باقی رہ جائے۔ جب تک وہ آخری اینٹ نہیں لگ جاتی ابھی قلعے کی تعمیر نامکمل ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ وہ آخری اینٹ رکھ دی گئی، تعمیر مکمل ہو گئی، اب آگے تعمیر کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ تعمیر جب پوری ہو جاتی ہے تو کام بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی حفاظت کا کام ہوتا ہے۔ تو سلسلہ نبوت چلا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، تمام ادوار سے گزرتا ہوا، ہزاروں انبیاء علیہم السلام اس کی خدمت کرتے چلے آئے، اس کی تعمیر کو آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ میرے اوپر آ کر کے وہ تعمیر مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اب تعمیر نہیں ہوگی، حفاظت ہوگی، اس لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تاریخ شاہد ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے، کوئی دوسرا نبی نہیں آیا۔ جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا وہ جھوٹے ثابت ہوئے، دنیا نے ٹھکرا دیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چمک رہی ہے، دمدما رہی ہے، اور علماء امت اور صلحائے امت دنیا کے اندر پیدا کیے جاتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، دین کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کافر کتنی ہی طاقت استعمال کر لے، یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، اس کی حفاظت رب العالمین نے اپنے ذمے لی ہے، یہ کسی کے اجاڑنے سے اجڑنے والا نہیں ہے۔ تم مسلمانوں کو ختم کرو گے، اللہ غیر مسلموں کو ایمان کی دولت عطا کر کے ایک دین کی حفاظت کرے گا۔ جو آج غیر مسلم ہیں اللہ انہیں ایمان عطا کرے گا، وہ دین میں آئیں گے اور وہ دین کی خدمت کریں گے۔ تم کہاں اس کو اجاڑ سکتے ہو، تم کہاں اس کو بگاڑ سکتے ہو۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دین وہاں سے چالو ہوا، آغاز وہاں سے ہوا، تکمیل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی، اور زبان رسالت سے اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نے آج دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اب دین میں کوئی بات نہ بڑھائی جا سکتی ہے نہ گھٹائی جا سکتی ہے، بڑھاؤ گے تو گمراہی، گھٹاؤ گے تو گمراہی۔
نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ آپ اسی راہ پر چلیے جس راہ پر ابراہیم علیہ السلام چلے تھے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے، انہی کے پیروی کیجیے، انہی کے نقش قدم پر چلیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت حنیف پر بھیجا گیا ہوں، جو سہل ہے، مشکل نہیں ہے، اور جس کے اندر کسی قسم کی کجی نہیں ہے، بالکل اللہ تعالی تک پہنچنے والا صراط مستقیم ہے۔ میں اسی دین پر بھیجا گیا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا ہوں، یہ وہی دین ہے جو ہمارے آبا اور اجداد کا رہا ہے، یعنی پچھلے پیغمبروں سے چلا آ رہا ہے، اسی سلسلے کی میں آخری کڑی ہوں۔ میں نیا دین لے کر کے نہیں آیا ہوں دنیا کے سامنے کہ تم کہو کہ تم کہاں سے لے آئے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دینوں میں بھی وہی باتیں تھیں اور وہی امور تھے، انہی چیزوں کی تاکید تھی جو آج اس آخری دین میں ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو پچھلے ادوار کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں بھی موجود تھیں۔ حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ہمیں وہی فرائض ملتے ہیں جو فرائض اسلام میں ہیں، وہی عقائد ملتے ہیں جو اسلام کے عقائد ہیں، وہی محرمات ملتے ہیں جو اس امت میں حرام ہیں، وہی شعائر ملتے ہیں جو اسلام کے شعائر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جو سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا اسی دین پر تھے، اس کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کی۔ بعد میں کئی ہزار سال کے بعد جناب نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بھی اسی کو نکھارا، اسی دین کو، نئی بات نہیں لائے۔ ہاں، اس کی تفصیل بیان فرمائی، تشریح کی، توضیح کی، اس کے تحفظ کے ذرائع تلاش کیے، اس کی اشاعت کے ذرائع اختیار کیے، اس کی جزیات بیان فرمائیں، مگر اصول وہی ایک جو پچھلے نبیوں کے یہاں تھا وہی یہاں بھی، جو پچھلے پیغمبروں کے یہاں تھا وہی یہاں بھی۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہم جب شعائر کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جس کا نام ملت ابراہیمی تھا، اسی دین ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا حکم اللہ پاک اپنے آخری نبی کو دے رہے ہیں، اسی کی اتباع کیجیے۔ تو شعائر ابراہیم علیہ السلام کے دین کے کیا تھے؟ حج بیت اللہ ہے، جس کو قرآن نے بھی شعائر اللہ کہا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ پہ جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں یہ شعائر اللہ ہے۔ ارکان حج یہی تو ادا ہوتے ہیں، ارکان عمرہ یہی تو ادا ہوتے ہیں، شعائر اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی یہی شعار تھا، نبی آخر الزماں کے دین میں بھی یہی شعار ہے۔ حج بیت اللہ، استقبال قبلہ،
نماز کے اندر کعبہ شریف کو قبلہ بنایا جائے، اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے۔ اسی طرح سے غسل جنابت، ناپاکی طاری ہونے کے بعد غسل کیا جائے۔ دنیا میں اس کا دستور نہیں تھا، مگر اللہ کے دین میں تھا، پچھلے دینوں میں بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی تھا۔ اختتان، ختنہ کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھا، یہ شاعر میں تھا۔ امور فطرت جن کی تعداد 10 ہے، وہ امور فطرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیم میں ہوئے تھے۔ اشہر حرم کی حرمت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تھی، اور قرآن پاک کے اندر بھی اشہر حرم کی حرمت کو مؤکد کیا گیا ہے۔ اشہر حرم کی حرمت آج بھی قائم ہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی۔ مسجد حرام کی تعظیم، اسی طرح سے جو رشتے حرام ہیں، محرمات نسبیہ اور محرمات رضاعیہ، ان کی حرمت دین ابراہیمی میں بھی تھی اور دین محمدی میں بھی ہے۔ قربانی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا دین ابراہیمی کا بھی شعار تھا، دین محمدی کا بھی شعار ہے۔ تو وہی باتیں تو ہیں جو ہمارے دین میں ہیں، وہی تو دین ابراہیمی میں بھی تھی، چیز تو ایک ہی ہوئی۔ اسی طرح سے حضرت نے لکھا، فرائض بھی ہم جب تلاش کرتے ہیں تو نبی آخر الزماں کے یہاں جو فرائض ہیں وہی فرائض دین ملت ابراہیمی میں بھی تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ ملت ابراہیمی کے فرائض میں وضو، نماز، روزہ، یتیموں مسکینوں پر صدقہ خیرات، حوادث کے شکار لوگوں کی اعانت اور مدد، صلہ رحمی، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں جاری و ساری تھا، اور یہی چیزیں تو ہمارے یہاں بھی فرائض میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ حضرت نے جب ہجرت کا سفر کیا تھا اور مصر پہنچے تھے، اور اس زمانے کا فرعون مصر ایسا بدکار انسان تھا کہ وہ کسی خوبصورت عورت کو اپنے یہاں بلوا لیا کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر کے اس علاقے میں پہنچے ہیں، اس کو اطلاع ہو گئی، اس نے حضرت سارہ کو اپنے سپاہی بھیج کر کے اپنے محل میں بلوا لیا۔ اس واقعے میں تفصیل میں یہاں نہیں بیان کرتا، تفصیل جب آیت آئے گی تو وہاں بیان کروں گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لکھا ہے مورخین نے، روایات میں موجود ہے
کہ جب حضرت سارہ کو پکڑ کر کے دو سپاہی لے کے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. اور حضرت سارہ جب اس کے محل میں پہنچی ہیں تو وہ ظالم بے ہوش ہو کر کے گر پڑا ہے. ہاتھ پیر اس کے ڈھیلے ہو گئے، لرز گیا، کانپ گیا، گر پڑا زمین پر. کہنے لگا کہ یہ عورت لائے ہو تم لوگ کہ یہ تو کوئی جنات معلوم ہوتی، اس کی بددعا سے میرا یہ حال ہو گیا. گر پڑا پیر پر، کہنے لگا کہ آپ دعا کر دیجئے میرے لیے، میں آپ کو رہا کر دوں گا، چھوڑ دوں گا. معافی مانگنے لگا. حضرت سارہ نے دعا کی اور وہ ظالم پھر ٹھیک ہو گیا، اچھی حالت میں آ گیا، صحیح ہو گیا. اس کے اوپر جو بیماری طاری ہوئی تھی وہ بیماری اللہ نے دفع کر دیا حضرت سارہ کی دعا سے. حضرت سارہ جب واپس ہونے لگیں اور اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ لے جاؤ جہاں سے اس کو لے آؤ، اس کو وہاں پہنچاؤ. جب واپس ہونے لگی ہیں تو حضرت ہاجرہ کو اس نے اپنی جانب سے ہدیہ دیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گی، یہ لڑکی میں دے رہا ہوں. حضرت ہاجرہ کو لے کر کے حضرت سارہ اپنے ساتھ آئیں. جب یہاں یہ لوگ پہنچے ہیں تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مصروف تھے. نماز کا پتہ ملا کہ نہیں ملا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے دین میں نماز تھی. پچھلے ادیان میں نماز اور روزے کا ہمیں پتہ ملتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو. پتہ ملتا ہے نا؟ یہی ارکان تو اسلام کے بھی ہیں، یہی ارکان پچھلے ادیان کے بھی ہیں. نماز کا پتہ اس روایت سے بھی چلتا ہے جو معراج والی روایت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج میں بارگاہ رب العزت میں داخل ہوا، پروردگار عالم میں مجھے انعام عطا فرمایا، اور وہ انعام تھا 50 نمازوں کا. میں بہت خوش تھا، مسرور تھا، پھولے نہیں سما رہا تھا کہ رب العالمین نے اپنے دربار میں بلا کر کے مجھ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرا، میں بہت خوش تھا. جب واپس آنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کی روح سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے پوچھا رب العالمین نے تمہیں کیا انعام دیا؟ تو میں نے خوشی خوشی کہا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت خوش ہو رہے ہو، مگر یہ آسان کام نہیں ہے. اپنی امت کو جب 50 نمازوں کا حکم دو گے ادا نہیں کر پائے گی. اس وقت آپ نہیں سوچ رہے ہیں ہمارے خوشی کے.
جائیے اس کو کچھ کم کرائیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ بار بار میں واپس ہوا، جب وہاں سے جاؤں تو 10 نماز کم کر دی جائے، موسیٰ علیہ السلام سے آ کے بتاؤں تو کہیں کہ ابھی زیادہ ہے، جاؤ پھر جاؤ اور کم کراؤ، پھر جاتا، پھر 10 نماز کم ہو جاتی، پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے، بتاتا تو کہتے ارے بہت ابھی بھی زیادہ ہے، پھر واپس جاؤ، یہاں تک کہ نمازیں 10 کم کرائی گئیں اور چھٹی مرتبہ میں صرف 5 نماز کم کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کتنی نماز لے کے آ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ 5 رہ گئی، باقی سب اللہ میاں نے معاف کر دیا، اب 5 رہ گئی ہے صرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی زیادہ ہے، سمجھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بھی زیادہ ہے، میں نے تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کے اوپر میں نے بہت محنت کی، 2 نمازیں 3 کے اوپر مگر ادا نہیں کر پائے، اور آپ کی امت 5 نماز کیسے ادا کر پائے گی؟ یہ دشواری ہی تو ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے، اگر اتنا آسان ہوتا تو بے نمازی کیوں ہوتے؟ مسلمان کا ہر فرد نمازی ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع بھی یہی فرمایا تھا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اس پر خوب آزما کے دیکھا ہے، 2 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کر پائے، یہ تمہاری امت 5 وقت کی نماز کی پابندی کیسے کرے گی؟ پھر واپس جاؤ اور پروردگار عالم سے درخواست کرو کہ اور کم کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت گیا میں واپس آپ کے کہنے سے، اب تو مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوا محمد 5 نمازیں تم کو دی گئی ہیں، تمہاری امت یہ 5 نماز ادا کرے گی، 50 کا ثواب دیا جائے گا۔ ما یبدل القول لدی، ہر نماز کا 10 گنا ثواب ملے گا، ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، پڑھو گے 5 ثواب پاؤ گے 50 کا، بات ہماری اپنی جگہ قائم رہے گی۔ تو اس روایت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صراحت کر دی کہ میری امت پر بھی نماز تھی مگر انہوں نے نماز کو ضائع کیا ہے، نماز کی پابندی نہیں کی میری امت نے، انہوں نے نماز کو ضائع کیا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں نماز تھی۔ علماء اہل حق نے لکھا ہے کہ پچھلی امتوں پر روزہ بھی تھا، اور خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نصارہ پر تو ویسے ہی 1 مہینے کا روزہ تھا جیسے امت محمد الرسول اللہ پر 1 مہینے کا روزہ ہے۔ اور قرآن پاک بھی اس پر دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ویسے ہی جیسے تم سے پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ اسلام ہی لے کے نہیں آیا، پہلے بھی تھا۔ دین حق کے یہی ارکان ہمیشہ رہے ہیں، اور یہی پہچان ہے دین کے حق اور ناحق ہونے کی۔ جس دین کے اندر یہ ارکان پائے جائیں گے وہ دین حق ہوگا، اور جو دین اور جو ملت
ان ارکان سے خالی ہوگی، وہ دلیل ہوگی کہ وہ حق پر نہیں ہے، ناحق ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وضو، نماز، روزہ، اسی طرح سے صدقہ، خیرات، چاہے زکوٰۃ کہہ لیجئے، پچھلے زمانے میں اس کا صدقہ خیرات نام تھا، اور غریبوں کی یا کسی آفت زدہ کی مدد کرنا، یہ بھی ارکان دین میں سے تھا، ملت ابراہیمی کے ارکان میں سے۔ صلہ رحمی کرنا، عزیز و رشتہ داروں کی خدمت کرنا، مالی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، یہ سب ملت ابراہیمی میں بھی تھا۔ اسی طرح سے محرمات، جو چیزیں ہمارے دین میں حرام ہیں، یہی چیزیں ملت ابراہیمی میں بھی حرام تھیں۔ مثلا قتل کرنا حرام تھا، چوری حرام تھی، زناکاری حرام تھی، کسی کا مال زبردستی چھین لینا، لے لینا اس کے دل کی مرضی کے بغیر، جس کا نام غصب ہے، ملت ابراہیمی میں بھی حرام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ اسلامی دستور یہ ہے کہ کسی دوسرے کا مال کسی کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے دل کی خوشی سے تمہیں دے نہ دے، چاہے پیسہ لے کے دے دے، چاہے بغیر عوض لیے ہوئے دے دے، ہبہ کر دے، یوں ہی دے دے، جب تک وہ اپنے دل کی خوشی سے نہیں دے دیتا اس وقت کسی کا مال کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ یہی حکم ملت ابراہیمی میں بھی تھا، یہی حکم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو بھی ہے۔ البتہ یہ جو محرمات ہیں ملت ابراہیمی کے جو افراد تھے، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کے زمانے میں اولاد ابراہیم میں انہی امور کے اندر کوتاہی پیدا ہو گئی تھی۔ جو ارکان دین تھے ان کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہو گئی تھی۔ کوتاہی تو ضرور ہو گئی تھی، مگر وہ جو آدمی ان کے دین میں ان امور پر قائم رہتا اس کو شریف اور عزت کا نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس کی تعریف کی جاتی تھی، اس کو دیندار سمجھا جاتا تھا۔ مگر عملی طور پر ملت ابراہیمی کے افراد میں ان چیزوں کے اندر کوتاہی پیدا ہو گئی تھی۔ مثلا نماز چھوڑ دیا تھا، روزہ چھوڑ دیا تھا، اسی طرح سے محرمات جو چیزیں حرام تھی ان کے اندر کوتاہی پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ یہ قتل کرنے لگے تھے، لوٹ مار کرنے لگے تھے، زناکاری عام ہو گئی تھی، لوٹ کھسوٹ ان کے یہاں کوئی برا کام نہیں رہ گیا تھا۔ یہی خرابیاں ان کے اندر تھیں، باقی شعائر پر قائم تھے۔ جو اوپر میں نے شعائر بیان کیا، شعائر دین پر وہ قائم تھے۔ کوتاہی جو آئی تھی فرائض اور محرمات میں آئی تھی۔ تیسری کوتاہی پیدا ہوئی تھی ان کی عقائد میں۔ عقائد ملت ابراہیمی کی وہی تھے جو آج دین محمد الرسول اللہ کے اندر جو عقائد ہیں، عقائد وہی تھے۔ مثلا
ساری کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا حق سبحانہ و تعالی، وہ اس کو بھی مانتے تھے۔ وہی ہر چیز کا خالق اور مالک، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا، کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے اس کائنات میں، پیدا وہی کرتے ہیں۔ دین ابراہیمی کا بھی یہ حصہ تھا، یہی عقائد ملت ابراہیمی کے بھی تھے۔ جتنے حوادث پیدا ہوتے ہیں، ناگہان کوئی چیز آ جاتی ہے سامنے، ان سب کا مدبر اللہ پاک کی ذات کو مانتے تھے۔ ملت ابراہیمی میں یہ بھی عقیدہ تھا کہ رسولوں کی رسالت برحق ہے، بندوں کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی حشر و نشر قائم ہوگا اور بندوں کے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اور جو حوادث ہیں ان سب کو بھیجنے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی طرح سے ملت ابراہیمی کے عقیدے میں یہ بھی داخل تھا کہ فرشتے اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو جو عقائد ملت ابراہیمی کے تھے وہی عقائد تو دین محمدی کے بھی ہیں، فرق کیا ہے؟ یہی عقیدے آج بھی ہیں، لیکن یہ عقیدے کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر قریش مکہ جو اولاد ابراہیم تھے اس میں پٹری سے وہ اتر گئے تھے۔ اس سلسلے میں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ ایک خالق مالک اور ایک سارے عالم کا چلانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا عالم کیسے ایک آدمی کیسے چلائے گا؟ تو انہوں نے اصل میں سمجھ لیا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ میاں بھی کوئی انسان ہے، اب انسان کے بس کے باہر ہے تو ٹھیک ہے، مگر وہ تو خالق کائنات ہیں، وہ تو رب العالمین ہیں، وہ تو مالک الکل ہیں، ان کو تم نے انسان پر قیاس کر لیا، یہی غلطی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے ہاں شکوک و شبہات پیدا ہونے کی وجہ سے تشکیک، تحریف، تشبیہ، انکار معاد، استبعاد رسالت وغیرہ یہ ساری خرافات پیدا ہو گئی تھی، تو عقائد بگڑ گئے تھے۔ عقیدہ نہ بگڑا ہوتا تو توحید پرست قوم تھی، شرک پرستی کہاں سے آ گئی؟ یہ بت پرستی کہاں سے آ گئی؟ جب عقیدہ خراب ہوا تو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے سر جھکانے لگے اور مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے۔ تو یہ عقیدے میں ان کے خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ اسی طرح سے رسالت کا بھی یہ انکار کرنے لگے تھے۔ فرشتوں کے تقدس کا بھی انکار کرنے لگے تھے، اور عقائد کے سلسلے میں یہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول بھیجنے کی اللہ میاں کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا یقین تھا، مگر یہ جو اور عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق، ارسال رسل سے متعلق، حشر و نشر سے متعلق، سمجھے؟ ان تمام امور کے اندر ان کے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا ہونے کی وجہ سے یہ پٹری سے ہٹ گئے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک نے انہی چیزوں کو موضوع بحث بھی بنایا ہے۔
قرآن میں اور تمام علوم تو بہت جزئی حیثیت سے بیان کیے گئے ہیں، مگر قرآن نے جو موضوع بنایا ہے اپنا وہ انہی چیزوں کو بنایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیتوں میں حق تعالی شانہ کی مالکیت، ان کی خالقیت کو بار بار اجاگر کیا گیا ہے، شرک کی تردید کی گئی ہے، توحید کی بار بار تعلیم دی گئی ہے، سمجھے؟ اسی طرح سے رسولوں کی رسالت کے سلسلے میں جو ان کو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے ان کو دفع کیا گیا ہے، جگہ جگہ پر دفع کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا موضوع ہے۔ اسی طرح سے احوال آخرت کو بار بار قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، قیامت آئے گی، قیامت کا آنا اور میدان محشر میں لوگوں کا جمع ہونا اور اعمال کا بدلہ ملنا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ہر عمل کا بدلہ وہاں ملے گا اور ہر عمل وہاں پر سامنے ہوگا۔ انہی کی تشریح پورے قرآن میں آئی۔ جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اس ملت کے اندر، چونکہ انہی کو دوبارہ اثر نو منظر عام پر لانے کے لیے اور ان حقائق کو ثابت کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا، اس لیے انہی موضوعات کو قرآن نے زیادہ توجہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور جہاں تک کار خیر کا تعلق ہے تو کار خیر کو تو وہ لوگ بھی تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے ان اصول اور ضوابط کو جو اللہ تعالیٰ نے عالم سے متعلق کیا ہے اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اس دین کو، جو دین پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اس دین کو نکھار کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دو، شاعر اللہ کو بھی روشن کر دو، فرائض کی بھی پوری تفصیل بیان کر دو، محرمات کی بھی پوری تفصیل دنیا کے سامنے آ جائے، اور عقائد صحیحہ جو ہیں ان کو، ان کی بھی سچی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر دو، سمجھے؟ بس انہی چیزوں کی خاطر قرآن آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی روش پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اسی دین ابراہیمی کی ترویج و اشاعت، اور اسی کے اندر جو خرابیاں اور خرابیاں پیدا کر دی گئی تھیں ان خرابیوں کا زائل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ دین نکھر کر کے دنیا کے سامنے آ جائے۔ اسی کو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، تم شرک میں مبتلا ہو گئے ہو، ابراہیم تمہارے باپ مشرک تو نہیں تھے، ان کی تو پوری زندگی شرک سے لڑائی ہوتی رہی، اب تم ان کی اولاد ہو کر کے شرک کا شکار ہو گئے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مان لیا ہم نے کہ یہ دین اسی دین ابراہیمی کی تجدید ہے، مگر ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں جمعہ کا دن قابل احترام ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، جتنے ادیان حقہ تھے سب نے ہفتے میں ایک دن اپنا سارا کام کاج بند کر کے صرف عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا، اور یہ ہر زمانے میں رہا۔ 6 دن کام کاج کے لیے اور ایک دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام نے
ان کی امتوں نے اس کا لحاظ کیا کہ ہم روز کاروبار کرتے ہیں مگر ایک دن ہمارا اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ چنانچہ آج جو ڈھونگ ڈھکوسلے کی شکل میں کوئی دین موجود ہے تو ہم ہر دین والے میں دیکھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ان کے یہاں چھٹی ہوتی ہے، وہ تعطیل ہوتی ہے۔ یہودی سنیچر کو تعطیل مناتا ہے، تو تعطیل اصل نہیں ہے، اصل ہے وہ یوم عبادت، یعنی 6 دن کام کاج کرو، ایک دن کام چھوڑ کر کے سارے مشاغل سے فارغ ہو کر کے اللہ کی عبادت میں لگا دو۔ یہودیوں کے یہاں ہے سنیچر کا دن، نصارہ کے یہاں ہے اتوار کا دن۔ نصارہ کی حکومت رہی بہت دور تک، جہاں تک ان کی حکومت ہوئی ہر جگہ اتوار کی تعطیل چالو ہو گئی۔ یہ تعطیل کیوں آئی؟ اصل میں نصارہ کے یہاں یہ دن عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی جو ہیں یہ ان کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، نصارہ جو ہیں ان کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، مگر یوم عبادت سب کے یہاں الگ الگ کیوں ہے؟ ہمارے دین میں یوم الجمعہ، یہودیوں کے یہاں یوم السبت سنیچر کا دن، نصارہ کے یہاں یوم الاحد اتوار کا دن۔ فرق کیوں؟ جب دین ابراہیمی ہی ہے، اسی کی ایک شکل یہودیت ہے، اسی کی ایک شکل نصرانیت ہے، اور اسی کی مکمل شکل جو ہے وہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ یوم عبادت میں اختلاف کیوں ہے؟ اگر دین ابراہیمی میں یوم الجمعہ قابل احترام تھا تو وہی یہودیوں کے یہاں بھی ہونا چاہیے، وہی نصرانیوں کے یہاں بھی ہونا چاہیے، اور اسی کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، ٹھیک ہے، لیکن یہودیوں نصرانیوں کے یہاں کیوں نہیں؟ یہ ہے اصل میں ایک اشکال کہ آپ نے کہا کہ یہ دین ابراہیمی ہے، تو دین ابراہیمی کے جتنے دعوے دار ہیں ان کے یہاں یوم عبادت میں یہ فرق کیوں ہے؟ جب دین ابراہیمی ہے تو یوم الجمعہ وہاں بھی رہا ہوگا، یوم الجمعہ نبی آخر الزمان نے بھی اختیار کیا، اور یہی یوم الجمعہ یہود اور نصارہ کے یہاں بھی ہونا چاہیے۔ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دین ابراہیمی میں یوم عبادت تو جمعہ ہی تھا، اور یہود کے یہاں یوم السبت کیوں آیا، کیسے آیا؟ نصارہ کے یہاں یوم الاحد کیسے آیا؟ قرآن اس کی یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ یوم عبادت تھا تو جمعہ ہی، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہفتے میں 6 دن کام کاج کرو اور ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رکھو، تو انہوں نے پوچھا کہ کون سا دن؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جمعہ کا دن۔ کہنے لگے کہ نہیں، جمعہ کا دن نہیں، بلکہ ہم تو سنیچر کا دن رکھیں گے۔ کیوں بھائی سنیچر کا دن کیوں رکھو گے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ پاک نے، چونکہ تورات میں لکھا ہوا ہے، تورات کا علم ان کو تھا، اللہ پاک نے 6 دن میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا،
ابتدا ہوئی ہے اتوار کے دن سے، اور کائنات کی تخلیق کی تکمیل ہوئی ہے جمعہ کے دن۔ سنیچر کا دن جو تھا وہ خالی تھا۔ تو جیسے تخلیق کائنات میں 6 دن کام ہوا، اتوار سے شروع ہوا جمعہ تک کام ہوا، اور سنیچر کا دن خالی رہا، تو اسی طرح سے ہم سنیچر کے دن کو اپنائیں گے، سنیچر کے دن کو یوم العبادت بنائیں گے اور جمعہ کو نہیں بنائیں گے۔ یہ اختلاف امت کے لوگ اپنے نبی سے کر رہے ہیں۔ نبی کہہ رہا ہے جمعہ کا دن، اور امت کہہ رہی نہیں جمعہ کا دن نہیں، سنیچر کا دن۔ بنی اسرائیل کی اسی شرارت کو قرآن پاک نے جا بجا بیان کیا ہے۔ یہ اتنے بدماش لوگ تھے کہ یہ نبی اپنے نبی کی بات کو بھی یہ مانتے نہیں تھے، اس میں اپنی رائے ضرور گھساتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمعہ کے دن کو یوم العبادت بنانے کا حکم دیا، تو بنی اسرائیل نے اس کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم جمعہ کا دن نہیں بلکہ ہم تو سنیچر کے دن عبادت کا رکھیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کائنات بنا کے فراغت ہوئی تھی، اسی دن فراغت کے دن کو ہم فراغت کا دن بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے چلو یہی صحیح، چلو 6 دن میں 1 دن رکھو تو عبادت کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا۔ اللہ پاک نے ایک سخت حکم ان کو دے دیا اس سرتابی کے نتیجے میں جو انہوں نے اپنے نبی سے کی تھی۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ ٹھیک سنیچر کا دن ہی تم رکھو، مگر اس دن میں شکار نہیں کر سکتے، شکار پر پابندی رہے گی، اور ان کا کھانے پینے کا مدار جو تھا وہ شکار پر تھا۔ منع کر دیا گیا کہ یہ شکار اس دن میں نہیں ہوگا۔ اس کی آیت آئے گی تو انشاءاللہ میں وہاں اس کی پوری تفصیل بیان کروں گا۔ یہاں مختصراً آپ یاد رکھیے کہ یوم السبت کے احترام میں شکار سے جو ممانعت کا حکم آیا وہ اسی منمانی کے علاج کے لیے آیا تھا۔ جب تم اپنے من سے دن کا تعین کر رہے ہو تو اللہ پاک کی جانب سے پابندی رہے گی، تم شکار نہیں کر سکتے۔ جب یہ اپنے نبی کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، جو سامنے بیٹھا ہے، تو شکار جو یہ من کے خلاف تھا، خواہش کے خلاف تھا، جس دن شکار نہ کریں اس دن چولہا نہ جلے، جب یہ صورت اس بات کو کہاں تک مانیں گی؟ یہ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس حرمت کے دن کے احترام کو ختم کر دیا اور انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی جانب سے ان کے اوپر عذاب آیا، سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہی تعلیم دیا تھا کہ عبادت کا دن جمعہ کا دن رکھو۔ تو بہرحال تھے تو بنی اسرائیل ہی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیلی میں ہیں۔ ان کی امت نے کہا کہ چونکہ یہودی سنیچر کے دن کو عبادت کا دن مانتا ہے، ہم اس کے بعد رکھیں گے یوم الاحد یعنی اتوار کا دن، تاکہ ہمارے بعد ان کے یہاں خوشی نہ منائی جائے، یعنی ہماری عید کے بعد پھر یہ عید کریں، ایسا نہ ہو آخری عید ہماری ہو۔ انہوں نے اتوار کو پسند کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ میری امت کے لیے عبادت کا دن اتوار کا دن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو جمعے کا دن کا انتخاب کیا تھا، مگر امت نے کہا کہ نہیں ہم اتوار کا دن رکھیں گے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اللہ پاک نے جب کائنات بنانے کی شروعات کیا ہے تو اتوار کے دن سے کیا ہے،
اس لیے اتوار کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ قابل احترام ہے، جس دن اللہ میاں نے کائنات بنانے کا سلسلہ شروع کیا، ہم اسی دن کو یوم العبادت بنائیں گے، سمجھے؟ اور میں پیچھے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ پاک نے اتوار کے دن زمین و آسمان کو بنایا، پیر کے دن پیڑ پودے اور سبزہ زار کو پیدا فرمایا پوری زمین پر، منگل کے دن پہاڑ دریا اور جو کچھ دریاؤں میں سمندروں میں اور پہاڑوں میں ہے سب کو اللہ تعالی نے پیدا کیا، بدھ کے دن حق تعالی شانہ نے نوری مخلوقات کو پیدا کیا، سمجھے؟ نوری مخلوقات کو پیدا کیا، جمعرات کے دن تمام چرند پرند درند حیوانات جانور جتنے قسم کے ہیں سب کی پیدائش جمعرات کو ہوئی، اور جمعہ کے دن جمعہ کی آخری گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اتوار سے شروعات ہوئی، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے سب سے اخیر میں، کیوں؟ یہ ساری زمین آسمان اور یہ سارا کارخانہ آدم علیہ السلام کے لیے بنایا گیا، تو پہلے سارا سامان تیار کر دیا گیا، بعد میں آدم علیہ السلام کو لایا گیا۔ آپ کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، بیٹھنے کا انتظام، رہنے کا انتظام، بچھانے کا انتظام، اوڑھنے کا انتظام سب پہلے کر لیتے ہیں تو بعد کو مہمان بلاتے ہیں، مہمان کے آنے کے پہلے یہ سارے انتظامات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالی شانہ نے ایک کائنات انسان کے لیے بنائی، ابو البشر آدم علیہ السلام کو سب کچھ پیدا کرنے کے بعد آخر میں جمعہ کے دن آخری ساعت میں پیدا فرمایا۔ اس تاریخ کو یہودی بھی جانتا تھا، نصرانی بھی جانتا تھا، تو دونوں نے اپنی اپنی دلیل دی۔ یہودیوں نے کہا کہ سنیچر کا دن فراغت کا دن تھا، اس لیے ہم اسی فراغت کے دن کو یوم العبادت بنائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو ان کی امت نے کہا کہ نہیں، جس دن اللہ میاں نے شروعات کیا تھا اس دن کو ہم یوم العبادت بنائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن ہر پچھلے تمام ادیان حقہ میں جمعہ کا دن ہی قابل احترام تھا، ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو جمعہ کی ہی رہنمائی کی تھی کہ جمعہ کا دن اختیار کرو، مگر امت نے اپنے نبی سے اختلاف کر کے اپنی رائے گھسیڑا اس میں، اس وجہ سے دن بدل گیا، سمجھے؟ تو یوم السبت جو یوم العبادت بنایا گیا یہودیوں کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے نہیں بنا، ان کی امت نے اپنی رائے اس کے اندر شامل کر دی ہے، انہوں نے اپنے نبی سے اختلاف کیا ہے، اس لیے یوم السبت ان کے ہاں یوم العبادت بنا، اور نصارہ کے یہاں یوم العبادت یوم الاحد بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو جمعہ کو کہا تھا، یہ امت نے اپنی رائے گھسیڑی ہے اس کے اندر۔ انبیاء علیہ السلام نے سب نے جمعہ کے دن کو ہی یوم العبادت سمجھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کو سمجھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کو سمجھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمعہ کے دن کو ہی یوم العبادت قرار دیا، سمجھے؟ یوم العبادت جمعہ کا دن ہی منتخب فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان اللہ کتب یوم الجمعۃ علی من کان قبلنا فاختلفوا فیہ وہدانا اللہ لہ، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی جمعہ کا دن ہی اللہ پاک کی جانب سے لکھا گیا تھا، مگر امتیوں نے اس کے اندر اختلاف کر کے دن کو بدل دیا، اور حق تعالی شانہ نے میری رہنمائی فرمائی کہ میں نے حق کو ہی قبول کیا،
یہ اللہ کی رہنمائی سے ہوا، اللہ نے میری ہدایت فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں اسی جمعہ کو اختیار کروں جس کو تمام انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، لہٰذا یہ یوم العبادت میں تمام لوگ ہمارے تابع ہیں۔ پہلے سب سے پہلے یوم العبادت ہمارا ہوتا ہے جمعہ کے دن، یہودی اس کے بعد مناتا ہے، نصرانی اس کے بعد مناتا ہے۔ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ خلجان جو دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ اگر دین ابراہیمی میں ہی جمعہ کا دن یوم العبادت تھا، جیسا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے جو دین ابراہیمی ہی ہے، تو یہود و نصارہ کے ہاں جو اختلاف ہوا وہ کیوں ہوا؟ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہ سنیچر کا دن جو مقرر ہوا یہودیوں پر، ان لوگوں پر مقرر ہوا ہے جنہوں نے اپنے نبی سے اس سلسلے میں اختلاف رائے کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور جو لوگ اپنے نبیوں سے کٹ حجتی کرتے رہے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے رہے، اس اختلاف کی حقیقت اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کھول دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔